اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے۔ اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ ملا ہے، اشارہ ہے، میں اسے تفسیر نہیں کہتا ہے۔ میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدثر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہے۔ سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ نہیں، قسم ہے جان کی، کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب کہ وہ پیٹ موڑنے جانے لگے اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا، بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو دنیا میں تھی، دھلی دھلی جیسی چاند کی ہوتی ہے، لیکن وہ سورج نہیں تھا۔ لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، واللیل اذ ادبر جا رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج، یہ شمس نبوت الرسالت طلوع ہو گیا، والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر۔ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے، وہ معمولی واقعہ نہیں، احدی الکبر، یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے بے شک محمدی نذیرا للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے۔ یہ تو ہے حضور کا معاملہ، لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی منہاج نبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ۔ حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 زوال، تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ورنہ زوال 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 زوال۔ اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں، یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، 1000 سال کے بعد یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے، ورنہ 1000 سال تک صفت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا۔ بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے، فلا اقسم بالشفق۔ اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا، حضور کی بعثت کے وقت تو سورج رسالت طلوع ہوا تھا، اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی، سرخ سی، بس وہی باقی رہ گئی، باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فتوبى للغرباء فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق۔ رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے، والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے، پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن، اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت آئی۔ اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب کچھ مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ جان لیجیے کہ مہدی 2 ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی، ان میں بڑا فرق ہے۔ شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا غار میں چھپا دیا گیا تھا، تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں، وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے، اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے اب ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے۔ دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا، یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے، نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے، 300 ایئرس ہم مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہو۔ لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم المعصومین ہے محمد رسول اللہ، اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے، عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں، مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجیے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں، ان میں جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم، لیکن ہم اس سے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہیں، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہے، اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسین کو
अल्लाहुम्मा हाउलाए अहल बैती, ए अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं। तो हज़रत अली की भी हुकूमत मुनक़िद नहीं हुई, पूरे आलम इस्लाम पर उनकी हुकूमत नहीं थी, इसलिए कि शाम और मिस्र दोनों सूबे जो हैं उन्होंने उनकी इताअत कबूल नहीं की। इस हवाले से ये मामला अभी होना है। ला तज़हबुद दुनिया हत्ता यमलिकुल अरब रजुलुन मिन अहलि बैती युआतिउ इस्मुहु इस्मी, उसका नाम वही होगा जो मेरा नाम है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका नाम भी, मेहदी का नाम भी मोहम्मद, मेहदी तो उनका नाम है। ये तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद में भी है, सुनन अबी दाऊद जामे तिरमिज़ी। बल्कि अबू दाऊद में एक और रिवायत है, आला हुजूर ने फरमाया लौ लम यब्का मिन दुनिया इल्ला यौमुन, अगर दुनिया की जिंदगी में से कुछ भी ना बचे सिवाय एक दिन के, लतव्वल अल्लाहु तआला ज़ालिकल यौम, तो अल्लाह ताला उस दिन को लंबा कर देगा, हत्ता यबअस फीहि रजुलन मिन्नी, यहां तक कि मेरे खानदान में से एक शख्स उठाएगा, मिन अहले बैती, मेरे अहले बैत में से, युआतिउ इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबी है इस्म अबी, जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह उनका नाम होगा। और वो यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा मुलियत ज़ुल्मन व जौरा, वो सरज़मीन अरब को अदल और इंसाफ से उसी तरह भर देंगे जैसे कि वो जुल्म और ज़्यादती से भर चुकी हो। दूसरी रिवायत है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, हुज़ूर ने फरमाया अल महदी मिन्नी अजलल जबहते अक़नल अनफ़ यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा मुलियत ज़ुल्मन व जौरा यमलिकु सबअ सिनीन रवाहु दाऊद, के मेहदी मुझमें से होंगे बड़ी रोशन पेशानी वाले और बड़ी खड़ी नाक वाले, वो जमीन को भर देंगे इंसाफ से और अदल से जैसे कि वो जुल्म से भरी हुई होगी, और वो 60 बरस तक हुकूमत करेंगे। अरब में खालिस खिलाफतना मिन हादिन नबुव्वा का निजाम हजरत मेहदी के हाथों कायम होगा और 60 बरस तक कायम रहेगा अरब के अंदर। उसका अगला मरला मैं बाद में बयान करूँ। तीसरी रिवायत, और इसको मैं इसलिए खास तौर पर सुना रहा हूँ कि इसमें वही अल्फाज आए हैं जो मैंने इब्तिदा में हदीस आपको सुनाई थी, उसके अल्फाज हैं। अन अबी सईद क़ाल ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलान युसीबु हाज़िहिल उम्मा हत्ता ला यजिदु रजुलु मलजअन यलजअु इलैहि मिन अज़-ज़ुल्म, हुजूर ने जिक्र फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा इंतहाई इब्तिला और आजमाइश और मसाइब का कि किसी शख्स को कोई सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी उस जुल्म से अपने आप को बचाने के लिए। फयबअसुल्लाहु रजुलन मिन इत्मती व अहले बैती, तो फिर अल्लाह मेरे खानदान में से, मेरे अहले बैत में से उठाएगा एक शख्स को, फयमलउ बिहिल अर्द क़िस्तन व अदला, और उसके जरिए से अल्लाह ताला जमीन को अदल व क़िस्त से भर देगा। यरदा अन्हु साकिनुस समा, यही अल्फाज आ गए, उससे फिर राजी हो जाएंगे आसमानों में रहने वाले भी और साकिनुल अर्द, और जमीन में रहने वाले भी। ला तदउ समाउ मिन क़ितरिहा शयअन इल्ला सक़त, आसमान अपना एक कतरा भी नहीं रोकेगा मगर ये कि उसको जमीन के ऊपर निसार कर देगा, बारिश की शक्ल में गिरा देगा। वला तदउ अर्द मिन नबातिहा शयअन इल्ला अखरजत, और जमीन अपनी पैदावार में से कोई शय नहीं छुपाएगी, नहीं रोकेगी मगर कुछ छुपाएगी। या ये कि दुनिया में इख्तियार कि किसी मुसनद पर इंसान बैठा है, या ये कि कोई उसके हाथ में इख्तियार नहीं, इन तमाम जो हालात इंसान पर तारी होते हैं, इनके जवाब में जो तर्ज अमल फिक्री एतबार से और अमलन इंसान इख्तियार करता है, उसके 4 दर्जे। पहला दर्जा है इंतहाई गुमराही वल्ला दलालम बईदा, वो क्या है? अगर इज्जत हुई, नेमतें मिली, फलां देवी या देवता की निगाह करम है, उसकी कृपा से ये हो गया। और अगर कोई तकलीफ आ गई, मुसीबत आ गई, मालूम होता है कि फलां देवी या देवता हमसे नाराज हो, ये काली देवी की तरफ से कोई मुसीबत आ गई है, या ये कि ये लक्ष्मी देवी की निगाह करम है कि हमें दौलत मिल गई है, ये तो है शिर्क। शिर्क होने के एतबार से यह है वल्ला दलालम बईदा, इंतहाई पस्ती। इस पस्ती से ऊपर आएंगे तो तौहीद की पहली मंजिल है। इज्जत दी अल्लाह ने दी, अगर कोई तंगी आ गई, फक्र, तकलीफ, कोई जिल्लत, रुसवाई, ये भी अल्लाह की तरफ से। एक एतबार से कोई इंसान हिदायत पर आ गया, बड़ी गहराई थी उस गंदगी की और उस खबासत की जो शिर्क जिसका नाम है, उससे इंसान निकल आया नजासत से। तौहीद तो है, लेकिन अभी इसमें इसकी गुमराही का एक एलिमेंट शामिल है, और ये गुमराही से जब तक आगे नहीं आएगा, ऊपर नहीं उभरेगा, उसका तर्ज अमल क्या होगा? जरा कुछ मिल गया, इज्जत मिल गई, फूले नहीं समा रहे, अब जमीन पर कदम नहीं टिक रहे, गर्दन अकड़ रही, कहीं महरूमी हो गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई मुशक्कत, फक्र आ गया, अब बुझ कर रह गए। इन दोनों कैफियत में इंसान का पेंडुलम जो है वो एक्सट्रीम को जाएगा। ये कब होगा? जबकि इंसान ये समझता है कि इस दुनिया में जो दौलत मिल गई या इज्जत मिल गई तो ये गोया कि बड़ी कोई काबिल फख्र है, और अगर यहां पर कोई तकलीफ आ गई, कोई मुसीबत आ गई, फक्र फाका आ गया, तो ये गोया कि बहुत ही एहानत आमेज है। अगर ये इंसान समझेगा तो तर्ज अमल वो निकलेगा। नतीजे के तौर पर जो मैं बयान कर चुका हूं, ये गुमराही है। इस गुमराही से निकलेंगे तो आप इस मकाम पर आए। दूसरी मंजिल हिदायत की क्या है? न ये इज्जत है न ये जिल्लत है, दोनों हैसियतें बराबर है, ये इम्तिहान है। इसीलिए इन दोनों आयतों में एक लफ्ज़ कदर मुश्तरक है, इज़ा मब्तलाहु फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमहु। ये भी एक इब्तिला है, आजमा रहा है अल्लाह। कभी वो देकर आजमाता है, कभी छीन कर आजमाता है, कभी फक्र फाका से आजमाता है, कभी वो कसरत दौलत और कसरत माल से आजमाता है, कभी वो सेहत देकर आजमाता है कि ये कुव्वत और तवानाई और सेहत जो मैंने दी है इसमें क्या करता है, कभी वो मर्ज के जरिए से आजमाता है कि सब्र करता है कि नहीं करता। हमारे लिए शिकवा और शिकायत तो इसकी जबान पर नहीं आ जाती, नाला और सहमत तो नहीं आ जाता, तकलीफ झेलता कि नहीं झेलता, इसमें तहम्मुल है कि नहीं है, तो सब्र करता है या शुक्र करता है। ये दोनों कैफियत दर हकीकत इस एतबार से मसावी है, ये भी इम्तिहान, ये भी इम्तिहान। ये हकीकत जब सामने होगी, अब वो पेंडुलम जो है वो बहुत कम हो जाए, यानी इंसान में तभी तौर पर तो एक असर होता है गैर इख्तियारी। किसी चींटी ने काटा आपके पांव पर, आप अपना पांव हटा लेंगे, इसमें कोई इरादा नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन है, गैर इख्तियारी फेल। इस हद तक तो इंसान जरूर मुतासिर होता है, इससे तो कोई इंसान जो है वो बुलंदतर नहीं हो सकता। हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के वो नौमौलूद फर्जंद, इंतकाल जब हो रहा था, आपकी आंखों में आंसू आ गए। अब ये तभी असर है, एक फेल है,
انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبیعی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ ایمان کے برعکس ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے ظاہر نہیں۔ اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبیعی تقاضا ہے۔ اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے، جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں۔ ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکہ لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو۔ اس کا یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے۔ اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے۔ یہاں کے ساتھ یہ ماریخ عین الطاف، ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ میں نے وہ رئیس سمروی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں۔ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کی قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے، اس سے آزمائش تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آ جائے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکہ لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، تمہاری ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی۔ پہلا کیا تھا؟ ظل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضگی، یہ تو ہے ظل ضلالا بعیدا۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے۔ عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل۔ اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ وہاں معلوم ہوگا جس کو اس وقت عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس وقت ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، دارالامتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دارالامتحان ہے، امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل، وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سختر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے۔ یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے۔ ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان دے کہ جہاں وسعت ہو، دس از دی وے آف ہوپ۔ یہ امت قرآن سے اپنا تعلق اور بیٹھے، اور نمبر 2 ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، یہ بھی سرمایہ پرست بن چکا ہے، دولت کا پجاری بن چکا ہے۔ یہ میرے لیے وے آف ہوپ ہے، مادہ پرستی، دولت پرستی، سرمایہ پرستی، زر اندوزی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ان دو لعنتوں کے اندر یہ مبتلا ہے۔ جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ وہ، اور تیسری سب سے تلخ اس کی جو علمی اور روحانی جو رہنمائی کرنے والے لوگ وہ اندر سے خالی ہے، کھوکھلے۔ جانتا ہوں میں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے یدے بیضا ہے پیرانے حرم کی آستین، علماء ہے اور صوفیاء ہیں اور پیشوا ہیں، مسند نشین ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن کسی کے آستین میں وہ موسیٰ والا ید بیضا نہیں، خالی اندر سے۔ اس کا نقشہ ایک حدیث میں آیا ہے جو لرزا دے، آج کا نقشہ ہے وہ حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، ذرا گنتی کی کیسا ہوگا، لا یبقى من الاسلام الا اسم، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ کہاں ہے؟ اسلام کو دکھاؤ، اجتماعی سطح پر دکھاؤ کہاں، ولا یبقى من القرآن الا رسمه، اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ معنی کہاں ہو رہی ہے، اس کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے، تدریج۔ لیکن یہ حدیث کے جو ہے وہ سامنے ہے، مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، بڑی بڑی مسجدیں، شاندار مسجد، عالی شان بھری ہوئی، بھرپور، جمعے کے اندر عیدین کی، وہی خراب من الہدیٰ، ہدایت سے خالی، ایک رسم پرستی ریچولیزم رہ گئی، رسم اذان ہوئے، فلسفہ رہ گیا، رہی۔ اور آخری بات، علماءہم شر من تحت عدیم السماء، ان کے علماء آسمان کے چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے، من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ان کے اندر سے فتنے برآمد ہوتے رہیں گے، فلاں کافر، فلاں یہ، فلاں وہ، فلاں وہ، اور فتنے ان کے اندر ہی جو ہے داخل ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ صورت تو ہے، لیکن ابلیس عجیب بات کہتا ہے، وہ میں چاہتا ہوں سمجھ، وہ فلسفے کا بڑا گہرا اصل حاصل کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، مجھے مسلمانوں سے اتنا خوف نہیں ہے کہ یہ دوبارہ شر پیغمبر کو لے آئیں گے، اصل حاضر کے تقاضاؤں سے خوف ہے،
یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. دیکھیے یہ ایک فلسفہ ہے ہیگل کا ہے، پھر اسی پر مارکس کا فلسفہ آیا ہے، میٹیریلزم، ڈائلیکٹیکل میٹیریل. وہ فلسفہ کیا ہے؟ دنیا میں ایک سلسلہ چل رہا ہے تصادم اور ارتقاء. ایک نظریہ سامنے آیا، اس سے انسان نے ٹرائی کیا، اس کی خرابیاں ظاہر ہوئی، تو اسی کی کوکھ سے اس کا ایک اینٹی تھیسس وجود آیا، دونوں میں ٹکراؤ ہوا. ان دونوں کے ٹکراؤ سے ایک نئی تیسری چیز ڈیولپ ہو گئی جو پہلے سے بہرحال دے. اب تو یہ نئی چیز بنی، یہ خود تھیسس بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی آسمانی ہدایت پر مبنی نہیں ہے، اندھے بہرے مادے کا سفر جو جاری ہے، مکمل تو نہیں ہوتا، مقامی تو نہیں ہوتا. اس میں جو ڈیفیشنسی ہے وہ پھر اپنا ایک ریئیکشن پیدا کرتا ہے، پھر وہ تھیسس پھر اینٹی تھیسس کو جنم دیتا ہے، پھر ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. یہ ہے جس کو کہتے ہیں ڈائلیکٹک. یہ تاریخ چل رہی ہے اس بات سے کہ جہاں ایک طرف وہ خیر و شر کا معاملہ چل رہا ہے، وہیں پر بھی اسی پروسیس کے دوران یہ جو ڈائلیکٹیکل پروسیس ہے یہ بھی آگے بڑھ رہا ہے. نو انسانی بحثیت مجموعی شر سے خیر کی طرف آ رہی ہے. اب اس کی مثال لے لیجیے، پہلے دنیا میں بادشاہت تھی، جاگیرداری تھی، انسان مجبور، انسان غریب، انسان ہوا، رد عمل پیدا ہوا، جمہوریت آئی، یقیناً بہتر بات ہے، لوگوں کو حقوق حاصل ہوئے، لوگوں کو عزت نفس حاصل ہوئی. اب بھی انسان ہے، یہ بھی انسان سے بادشاہ، یہ کیسے کر رہے ہیں؟ اب اس کے اندر کیپٹلزم پیدا ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے بادشاہ سفر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار ہو گئے. پہلے جاگیردار سوار تھا، اب کارخانے دار سوار ہو گئے. رست از یک بنتا استاد در بندے دیگر، آسمان سے گرے کھجور میں اٹک گئے. پھر رد عمل ہوا، پھر کمیونزم برآمد ہوا، اسی کی کوکھ سے کیپٹلزم کا رد عمل کمیونزم. اب یہ شکل ہے کہ جو چل رہی ہے وہ کمیونزم مر گیا ہے. اب انسان ایک دو راہ پر، اب آگے کہاں جائے گا؟ یہ ڈائلیکٹیکل پروسیس کہاں جائے گا؟ مغربی دنیا سمجھ رہی ہے کہ